السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، چلیں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین ثم آمین۔ میری عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم لیکچر نمبر 14 پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آمین۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ہم قلقلہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، کھڑکھڑانا، ٹکرانا۔ قلقلہ کے کتنے حروف ہوتے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ کتب جدن ہے۔ آپ اس کو یاد کر لیں اس طرح سے، کتب جدن، تو یاد رہے گا قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حرفوں میں سے کسی حرف پر جزم آتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے، اور جب کلمے کا آخری حرف ساکن جزم والا ہو یا ساکن کر کے وقف کرنا ہو تو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جب حروف قلقلہ پر جزم آئے تو منہ میں حرف کے مخرج کے ساتھ ٹکرانے کا احساس ہوتا ہے۔ جس جگہ سے ہم اس حرف کو پڑھیں گے تو وہاں جو مخرج جو ہے وہاں پر ہمیں ٹکرانے کا احساس ہوتا ہے، اور جس جگہ سے حرف کی آواز آتی ہے وہاں 2 حصے آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ دیکھیں سمجھیں، جیسے اگر ہمیں پڑھنا ہے با، تو اب اگر ہمیں با پہ قلقلہ کرنا ہے، با پہ کب ہمیں قلقلہ کرنا ہوگا؟ صرف با لکھا ہوگا، اس طرح سے اگر با لکھا ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ جب با جزم والا ہوگا تب بھی ہم اس پر قلقلہ کریں گے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو دیکھیں جب ہم با پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اب کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، حمزہ با زبر اب، اب با میں با پڑھتے وقت کیا ہوا؟ ہونٹ آپس میں مل کے الگ ہوئے تو وہاں پر وہ قلقلہ ہوا۔ اگر ہونٹ آپس میں ملنے کے بعد وہیں پر رہ جاتے، مان لیجئے اگر جیسے حمزہ، اگر ہم صرف با پڑھ اب وہیں رہے گا اب، تو یہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کس صورت میں ہوگا؟ اب ہونٹ ملے اور وہاں سے ٹکر کھا کے الگ ہو گئے، اسی کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ چلیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ اسی طرح سے یہاں پڑھیں، جب، 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 بج۔ یہ دیکھیے جیم کا قلقلہ ہے، جیم پر جزم آیا تو جیم ساکن، اور جیم ساکن ہوگا تو قلقلہ ہوگا۔ بج، بج، بج۔ دال پر دیکھیں، صد، صد، سد۔ طا پر دیکھیں،
قاف تو زبر قط قط قط. قاف دیکھیں حق جق یہ جیم ہے. جیم قاف زبر جق جق جق. یہاں دیکھیں یہاں پڑھیں. اب دیکھیے انہوں نے امتحان دیا ہے یہاں پر. سین بھی جزم والا ہے, سین ساکن ہے, تو کیا سین پر ہم قلقلہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہاں قلقلہ نہیں کریں گے, سیدھے پڑھ کے نکلیں گے بس. با سین زبر بس. تا پر کریں گے؟ نہیں کریں گے. کت جی جل غل وح. یہ دیکھیں یہاں قلقلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہاں جزم ہے, قلقلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. صاد جزم والا ہے, قلقلہ نہیں ہوگا. یہاں پر حمزہ ساکن ہے, قلقلہ نہیں ہوگا. یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہے اسی طرح تمام حروفوں کو باری باری سب حروفوں سے ملانے کی زبانی طور پر مشق کرائیں. یہاں پر دیکھیں یا جیم زبر, یہاں قلقلہ ہوگا؟ جی ہاں یہاں قلقلہ ہوگا. یا جیم زبر یج, اور لام ساکن پر قلقلہ نہیں ہوگا. تو کس طرح پڑھیں گے؟ یجعل. یہاں دیکھیں دال ہے ساکن والا ہے, قلقلہ ہوگا. لام زبر لا, قاف دال زبر قد لقد. یہاں دیکھیں خلقنا اطعمنا. یہ دو دو حرکت کھینچ کے چلیں, یہ ضرور بضرور پیچھے کا سبق آپ دہراتے رہیں. اسی طرح سے یہاں قاف قلقلہ ہوگا. نقعن بروج. دیکھیں بروج. محیط اہدنا. یہاں قلقلہ ہوگا؟ یہاں قلقلہ نہیں ہوگا. اہدنا. دیکھیں یہاں پر یہ جزم کی انہوں نے ایکسرسائز دی ہوئی ہے. یہ الحمدللہ ہم پہلے لیکچر میں اس کو کور کر چکے ہیں. ایک مرتبہ بتا دیتی ہوں. جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے, اور جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن بن جاتا ہے. جیسے یہاں جیم کے اوپر آپ جزم دیکھ رہے ہیں, تو یہ اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ جیم ساکن, یا ساکن, قاف ساکن, اس طرح سے پڑھیں گے. تو ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں اس کو. دیکھیے جیم کس سے ملے گا؟ تا سے. تا جیم زبر تج, اور قلقلہ بھی ہوگا. اب آپ نے قلقلہ پڑھ لیا ہے تو وہ بھی کریں گے. را یا زیر ری, یہ یا مدہ ہے, دو حرکت لے لیں. تجری. یہاں دیکھیں تقوی, دو حرکت کھینچے گا, اور یہاں قلقلہ ہو رہا ہے قاف پر. یغنی نون پیش نو, شین زیر شی, را تا زبر رت. نشرت. اسی طرح سے را پیش رو, فا زیر فی, عین تا زبر ات, رفعت. یہاں دیکھیں یا نون زبر ین, قاف زبر قا, ین قا, لام زیر لی, ین قلی, با پیش بو, ین قلیبو. یہ دیکھیں لیسا. حشرت یعلم. سوتحت. دیکھیں سوتحت. یوسوس یسقون. یہاں دیکھیں وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ. دیکھیں الف مدہ ہے, دو حرکت لے لیے. اِذَا, دو حرکت. اِذَا بُعْثِرَ فَأَلْهَمَهَا. دیکھیں فَأَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو حرکت دونوں, یہاں سے دونوں دو حرکت جائیں گے. اس طرح سے سبق کو دہراتے رہیں. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. دیکھیں یہاں قلقلہ ہوگا. صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون. اقرأ اقرأ, جھٹکا لیں گے, حمزہ ساکن ہے, یہ بھی حمزہ ساکن ہے, جھٹکا لیں گے. دیکھیے تا
تون، یہ واو مدہ ہے 2 حرکت. یأتیک، یأمرون. الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. دیکھیں گھر پہ خوب پریکٹس کریں. جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.